الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. محترم صدر اجلاس، علماء کرام، نوجوانان قوم و ملت، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، روٹی، کپڑا اور مکان یہ انسانی زندگی کی اہم ضروریات میں سے یہ چند ضرورتیں ہیں جس کا تعلق مال سے ہے. مال سے ہی یہ ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں. مال سے ہی انسانی زندگی میں بہت سارے وسائل حاصل ہوتے ہیں. مال سے ہی بسا اوقات انسان بہت ساری سعادتوں کو ڈھونڈتا ہے. مال کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، زندگی کے اچھے خاصے وقت کو وہ اس مال کے حصول میں لگا دیتا ہے. جیسا کہ جلسہ کے انتظامیہ کی جانب سے یہ تجویز آئی تھی کہ اسلام میں معاش کا ذریعہ، معاش کا یا معاش کے تعلق سے جو نظریہ ہے، جو تصور دیا گیا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں، اس لیے کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور یہ انسانی زندگی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے انسانی زندگی کے لیے اور دوسری بہت ساری ضروریات ہیں. دیکھیے، میں مرحلہ وار اسٹیپ بائی اسٹیپ چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام میں معاش کے تعلق سے پہلے یہ تصور واضح کر لیا جائے، اس کو کلیئر کر لیا جائے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ عقیدہ توحید سے ہے. اس کا تعلق ڈائریکٹ عقیدہ توحید سے. مال دینے والا کون ہے؟ مال کہاں سے مل سکتا ہے؟ مال کے اصول کے لیے بندہ کس کے آگے اپنے جبین نیاز کو خم کرے؟ اس کا تعلق عقیدہ توحید سے. ایک بندہ مال کے حصول کے لیے، مال مانگنے کے لیے
اللہ رب العزت والجلال کی ذات کے سامنے ہی اسے جھکنا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظریے کو بڑا واضح طور سے بیان کیا اور یہ کہا کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ۔ اللہ نے کہا کہ جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اور ان کے قصے میں یہ بات بیان کی گئی، اور اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ تم لوگ بتوں کو پوجتے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ بہتوں کو تم پوجتے ہو، تم جھوٹ گڑھتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اور ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ جس کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے، یعنی ان کے غلط معبود ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کسی بھی طرح کے رزق کے مالک نہیں ہے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ رزق کہاں ہے؟ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ، تو اللہ کے پاس رزق کو تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو، یعنی جس کا کھاؤ اسی کی گاؤ، جس کا کھاؤ اسی کی کھاؤ۔ جب اللہ کے پاس رزق ہے، جب اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ کو رزق دینے پر قادر نہیں ہے، جب اللہ کے علاوہ کہیں آپ اور رزق کو تلاش نہیں کر سکتے، تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھکو اور اس کا رزق کھاؤ۔ اب اس آیت کے پس منظر میں اور تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو آج کتنے، یہ توحید کو میں نے اس سے اسی لیے جوڑا کہ اس رزق کا تعلق ڈائریکٹ عقیدہ توحید سے، آج کتنی جبینیں، آج کتنی پیشانیاں اللہ کے علاوہ دوسرے آستانوں پر رسوا ہو رہی ہیں، دوسرے آستانوں پر رسوا ہو رہی ہیں، وہ اس سوچ میں اور اس امید میں کہ انہیں یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے، انہیں اس در سے بھی رزق مل سکتا ہے، انہیں اس در سے بھی رزق مل سکتا ہے، اور وہ یہ بھول گئے کہ ہم اپنے آستانوں کو کہاں اس مولا کو چھوڑ کر رسوا کر رہے ہیں جو صرف اور صرف وہی ہمیں رزق دینے پر قادر ہے، صرف اور صرف وہی ہمیں رزق دینے پر قادر ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جس کو بھی تم پکارتے وہ رزق دینے پر قادر نہیں ہے، بلکہ تم اپنی آستانوں کو، اپنے جبینوں کو تم مختلف جگہ پر جا کر رسوا کر رہے ہو۔ تو سوال یہ ہوا کہ رزق کہاں ہے؟ تب اللہ نے کہا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ہمارا رزق کہاں ہے؟ ہمارا رزق آسمان میں، ہمارا رزق کہاں ہے؟ ہمارا رزق آسمان میں۔ اور یہ بھی سن لے کہ جتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں، جتنے بھی بچے دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں اور آنکھیں کھول رہے ہیں، ان سب کے رزق کا بندوبست اللہ نے کیا ہے۔ مسلمان یہ نہیں ہے، مسلمان یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پیسے کی وجہ سے، وہ معاش کی فکر میں، وہ اپنی اولادوں کو اپنے ماؤں کے پیٹوں میں ہی گرا دے، وہ اس امید میں فیملی پلاننگ کرنے لگے، وہ اس سوچ میں، وہ اس خوف میں کہ بچے آئیں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، جو بھی اس زمین پر چل رہا ہے، جو بھی اس دنیا میں سانسیں لے گا، اس کے رزق کا بندوبست اللہ نے کیا ہے، اس کے رزق کا بندوبست ہم نہیں کر رہے، ہم دوڑ دھوپ بظاہر کر رہے ہیں، لیکن رزق کا بندوبست کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمارا رزق کہاں ہے؟ ہمارا رزق دکان میں ہے، ہمارا رزق کہاں ہے؟ ہمارا رزق تجارت میں، ہمارا رزق کہاں ہے؟ ہمارا رزق کھیتی میں، جس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہم اللہ کو فراموش کر کے اس کی عبادتوں کو ترک کر کے رزق حاصل کر رہے ہیں، یا رزق حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو دکان میں کسٹمر آ گیا، نہیں ابھی نہیں چھوڑیں گے دکان، بہت بڑا کسٹمر ابھی مارکیٹ میں وارد ہوا ہے، ابھی ہم نہیں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے بھائی، ابھی ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، اتنا بڑا کسٹمر وارد ہوا ہے، اتنا بڑا کسٹمر مارکیٹ میں آیا، اگر ہم اسے چھوڑ کے چلے گئے بڑا لمبا چوڑا نقصان ہوگا، بڑا لمبا چوڑا نقصان ہوگا۔ یہ کہاں ہے آپ کا عقیدہ اور ایمان کہ آسمان میں آپ کا رزق ہے؟ آپ کا رزق دینے والا وہ ذات ہے جو اس دنیا میں کسی کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑنے والا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ اور ایمان اللہ کی ذات پر ہے تو ہم کیوں اللہ کو ناراض کر کے اپنا رزق تلاش کریں؟ آپ رزق کے پیچھے بھاگ رہے، در حقیقت آپ رزق کے پیچھے نہ بھاگیں،
اگر آپ کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہے تو رزق آپ کے پیچھے بھاگے گا، رزق آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ پیارے رسول کی بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے کہا کہ جبرائیل نے مجھے الہام کر دیا اللہ کی طرف سے دو چیزوں کا الہام اور القاء کر دیا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کہ کوئی آدمی اس وقت تک ہرگز مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ جو جتنا دانہ آپ کا لکھا ہے، جتنا پیسہ آپ کے حق میں لکھا ہے، جتنی درہم و دینار آپ کے حق میں لکھ دیا کہ وہ آپ کو ملے گا، چاہے آپ جتنا بھی بھاگ جائیں وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ تو آپ رزق کے پیچھے نہ بھاگے بلکہ رزق آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ اجلھا، اور جتنی سانسیں لکھ دی گئی ہے وہ سانسیں آپ پوری کر کے اس دنیا سے جائیں گے۔ تو رزق کی تقسیم اور رزق کا مالک یہ اللہ ہے، اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم ہو رہی ہے اور رزق کا انتظام یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جب بندے کے دل میں یہ عقیدہ اور ایمان ہوگا اس کے دل میں کس قدر سکون اور اطمینان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث سنیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس سلسلے میں کیا ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کے کہتے اللہ کے رسول نے کہا کہ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، مجھ سے یہ کلمے کون سیکھے گا، کون مجھ سے باتوں کو لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ میں آپ سے ان کلموں کو لوں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فعد خمسا، اور آپ نے 5 چیزیں گنائی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے 5 چیزیں گنائی، وہ 5 چیزیں کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تعلیم دی اور کہا کہ یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، وارضى بما قسم الله تکن اغنى الناس، واحسن الى جارك تکن مؤمنا، واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب۔ بڑی پیاری حدیث 5 احکام بیان کیے گئے۔ پہلی بات ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ سے کون ان کلموں کو سیکھے گا۔ یہ جلسہ کا مقصد بتلا دیا گیا کہ اخذ کیا ہوتا ہے، اخذ کیا ہوتا ہے۔ یہ جلسہ میں آنے بڑی ذمہ داری لے کر ہم آ رہے ہیں اور بڑی ذمہ داری لے کر ہم جائیں گے۔ کہا اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ 5 باتیں کون اخذ کرے گا؟ اخذ کا مطلب ہوتا ہے سننا، سن کر یاد رکھنا۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے کون سیکھے گا، کون لے گا؟ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، تاکہ وہ عمل کرے اس پر، اس 5 تعلیمات پر وہ عمل کرے۔ او يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، یا وہ اس کو سکھلائے جو اس پر عمل کرے گا۔ یعنی یہ جلسے کی ذمہ داری کیا ہو گئی کہ آپ تعلیم لیں۔ اور یہ غلط بات ہے کہ صرف یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو علم ہے اس کے ذمہ دار علماء ہیں، اس کے ٹھیکیدار علماء ہیں۔ آپ نے جو باتیں سیکھی قیامت کے دن آپ سے بھی اس کے تعلق سے سوال ہوگا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ باتیں، نبی نے کہا کہ مجھ سے کون ان باتوں کو لے گا تاکہ وہ خود بھی عمل کرے یا دوسرے لوگ اس پر عمل کریں۔ آپ نے پہلی بات کہی اور کہا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ محرمات کو چھوڑ دو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ ابو ہریرہ محرمات کو چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج لوگ کیا سمجھتے، صف اول کے نمازی بن گئے، سال میں 2-3 عمرہ کر لیے، حج پر حج کیے جا رہے، سب سے بڑے وہ عابد ہیں۔ یہاں پیارے رسول کہہ رہے کہ محرمات کو چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی صوم و صلات تو مطلوب ہے ہی، ساتھ میں یہ بھی مطلوب ہے کہ جن چیزوں سے آپ کو منع کیا گیا وہ چیزیں سے آپ ان چیزوں سے بچیں۔ یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ عبادت کرنا تو مشکل ہے لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنا یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ برائیوں سے بچ جاؤ، محرمات پر رک جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری بات کہا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، ابو ہریرہ جو اللہ نے تقسیم کر دیا اس تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ جو اللہ نے تقسیم کیا ہے تمہارے لیے اس پر راضی ہو جاؤ گے۔
راضی ہو جاؤ تم سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے. مالداری درہم و دینار کی نہیں، مالداری بیگ و بیلنس کی نہیں، بلکہ مالداری دل کی مالداری ہے. اللہ نے آپ کو جو نوازے آپ اس پر مطمئن ہو جائے، آپ اس پر قناعت کی زندگی اختیار کریں تو آپ کے دل میں جو سکون ہوگا، آپ کے دل میں جو انشراح ہوگا، اس کا مقابلہ بڑے سے بڑے پیسے والے نہیں کر سکتے. تو آپ نے یہ تعلیم دی کہ جو تقسیم اللہ نے کی ہے، جو اللہ نے آپ کے لیے جو فیصلہ کر دیا اس پر آپ راضی ہو جاؤ تو دنیا میں سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے. تو پتہ یہ چلا کہ تقسیم کرنے والا کون ہے؟ تقسیم کرنے والا اللہ ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کے درمیان مال کو تقسیم کیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تب مومن بنو گے. ایمان صرف مسجدوں تک اسلام محدود نہیں ہے، بلکہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رہنے سہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تب تم صحیح معنوں میں مومن بنو گے. وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. جو پسند اپنے لیے کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے کرو تب مسلمان بنو گے. جب تم لوگوں کا اور اپنا معیار ایک کر لو گے تب تم صحیح معنوں میں مسلمان ہوگے. اور آخری بات نوجوانوں سے میں خاص طور سے مخاطب ہوتا ہوں کہ اسلام کیسا نوجوان چاہتا ہے. کہا کہ وَلَا تُكْثِرَ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، میرے نوجوان ساتھیوں زیادہ ہنسا مت کرو. زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. آج کیا ہوتا ہے؟ آج کامیڈی، یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ یہ کامیڈی سپر اسٹار ہے. گھنٹے گھنٹے بھر بیٹھ کر وہ بیہودہ ٹھٹا لگا رہا ہے، ہنس رہا ہے، اور اس کے بعد ساتھ دنیا جہاں بیٹھ کے ہنس رہی ہے، اس کے ساتھ دنیا جہاں بیٹھ کر ہنس رہی ہے. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کامیڈی سپر اسٹار ہے. پیارے رسول نے کہا وَلَا تُكْثِرَ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسا مت کرو. اسلام ایک باوقار پرسنالٹی اور ایک باوقار شخصیت کو چاہتا ہے. ایسے نوجوانوں کو چاہتا ہے جن کی شخصیت میں وزن ہو. جب آپ ہر جگہ ٹھٹھا لگا کے ہنسیں گے، جب آپ ہر محفلوں میں دانت نکال کر ہنستے پھریں گے تو آپ کا وزن ختم ہو جائے گا، آپ کا وزن ختم ہو جائے گا. کہا کہ زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو اسلام نے روزی روٹی کے بارے میں کہا کہ فیصلہ کرنے والا، تقسیم کرنے والا یہ اللہ ہے. ہم کوشش کریں گے، دوڑ دھوپ کریں گے، لیکن دوڑ دھوپ کی ایک حد ہے. ہم مشین نہیں ہیں، ہم مشین نہیں ہے، بلکہ ہر پنجگانہ نماز کے ٹائم ہمارا جسم رکے گا، مسجدوں میں آئے گا. یہ مشین بنا کر اللہ نے ہمیں نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم مشین کی طرح چلتے رہے، اس میں نمازیں بھی ہو، اذانیں بھی ہو، لیکن ہم سب کو فراموش کریں، اس لیے کہ ہمیں ہمارا سارا ہم و غم یہ ہے کہ ہم کہیں دنیا کی اس ریس میں پیچھے نہ رہ جائیں. سارا ہم و غم یہی ہے، ساری فکر یہ ہے کہ ہم دنیا کی اس ریس میں پیچھے نہ رہ جائیں. اور یہی ریس چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ ہم آخری سانسیں لینے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے روح پرواز کر جاتی ہے. اللہ نے کہا کوششیں کرو، لیکن کوششیں ایک حد تک ہونی چاہیے. ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہو کہ اللہ کے ذات ہمیں یہ وہ رزق دے گی اگر ہمارا توکل اور اعتماد ہے. صحیح معنوں میں اگر ہمارا توکل اور اعتماد ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. اور یہ میں دعویٰ نہیں کروں بلکہ پیارے رسول نے حدیث میں یہ کہا کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر جیسے حکم دیا گیا ہے آپ کو توکل اور اعتماد کا اللہ کی ذات پر، ویسے ہی تم توکل اور اعتماد کرو گے تو لرزقکم کما یرزق الطیر، تو تمہیں ویسے ہی اللہ رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح بیچارے خالی پیٹ جاتے لیکن شام میں آسودہ ہو کے واپس آتے، شام میں آسودہ ہو کر واپس آتے. تو آپ کی رزق، آپ رزق کے لیے اپنا دین خراب کر رہے ہیں، آپ رزق کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، آپ رزق کے لیے قبر کی زندگی کو فراموش کر رہے ہیں. لیکن آپ اگر اللہ کو یاد کریں، اس کی ذات پر توکل اور اعتماد کریں تو آپ کو رزق تو ملنے والا ہے. آپ اس وقت تک مر نہیں سکتے جب تک کہ اپنا رزق، اپنی روزی روٹی پوری نہ کر لیں. تو پیارے رسول نے کہا کہ اگر اللہ پر بھروسہ جیسا کرنے کا حکم ہے وہ ایسا بھروسہ کرو گے تو آپ کو رزق تو ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جیسا جب زمین میں جب نماز ختم ہو جائے، جمعہ ختم ہو جائے تو دوڑو، پھیل جاؤ، تلاش کرو. لیکن جب اللہ آواز دے، جب بلائے تو اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آؤ.
مومنین وہ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، مومنین کو ان کی تجارت، ان کی بیع و شرع اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اگر ہماری بیع و شرع، ہماری تجارت ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر رہی تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ تو رزق کا مسئلہ شریعت میں بڑا حساس ہے، اور یہ حکم دیا گیا، یہ تلقین کی گئی کہ حلال رزق تلاش کیا جائے۔ جو آیت میں نے پڑھی خطبہ مستونہ کے بعد، اس میں اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ جو پاک ہے، جو حلال ہے۔ اور یہ حلال کرنے کی اتھارٹی، حلال کرنے کا اختیار کسے؟ حلال کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حلال اور حرام نہیں کر سکتا۔ یہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار یہ اللہ کو ہے، یہ کسی پیر فقیر، کسی درویش، کسی عالم کو بھی نہیں ہے، بلکہ نبی کو اللہ نے یہ تنبیہ کی تھی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ کے لیے جو حلال کیا گیا تھا اس کو آپ نے کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر؟ جب بعض بیویوں کے اختلاف کی وجہ سے بعض چیزوں کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، آپ کو اللہ نے تنبیہ کیا، کہا کہ اے نبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو آپ کے اوپر اللہ نے حلال کیا تھا اس کو آپ نے کیوں حرام کر لیا؟ تو حلت و حرمت کا اختیار یہ کسے؟ یہ اللہ کو ہے۔ ایک واقعہ سناؤ آپ لوگوں کو کہ یہ حلت و حرمت، کوئی آدمی کچھ حلال کر رہا ہے، کوئی آدمی حرام کر رہا ہے، اور آپ اسے حلال مان رہے ہیں، اسے حرام مان رہے ہیں، یہ تو گویا کہ شرک ہے۔ حضرت عدی بن ابی حاتم، حضرت عدی بن حاتم جب ایمان لے آئے، وہ کرسچن تھے، نصارہ تھے، جب ایمان لے آئے ان کے گلے میں ایک صلیب پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے پہلے ان سے کہا کہ اطرح عنک ھذا الوثن، یہ جو بت لٹکائے وہ پھینکو نکال کے، اس بت کو جو نکالا اپنے گلے میں لٹکائے وہ نکال پھینکو اسے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا کہ آپ پڑھ رہے تھے کہ ان لوگوں نے، یعنی یہود و نصارہ نے، دوسری قوموں نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ کہتے ہیں میں نے فوراً اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم نے کہا ان کو رب بنایا تھا، ہم نے ان کو رب نہیں بنایا تھا۔ اللہ کے رسول نے تب یہ بات کہی، کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ اذا احلوا شیئا احللتموه، کہ ایسا نہیں تھا کہ جب وہ کوئی چیز حلال کرتے تھے تو تم بھی حلال سمجھتے تھے اسے، جب وہ پیر فقیر، وہ عالم کوئی چیز حلال کرتا تھا تو تم اسی کو حلال سمجھتے تھے، اور جب وہ کوئی چیز حرام کرتا تھا تو تم اسی کو حرام سمجھتے تھے، کہ ایسا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہا کہ یہی تو اصل شرک ہے، یہ بھی شرک ہے کہ آدمی ہر حلت و حرمت کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دے، حلت و حرمت کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دے، یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ رزق حلال کی کوششیں کریں، تگ و دو کریں، جستجو میں لگے رہیں، لیکن جب اللہ کے اوپر آپ کا عقیدہ اور ایمان ایسا ہو کہ جب آپ کو یہ آواز دی جائے کہ اللہ کی عبادت کے لیے آؤ، جب آپ کو یہ پکارا جائے کہ اللہ نے یہاں آپ کو روک دیا ہے، آپ کو ایک لمبا چوڑا پروجیکٹ نظر آ رہا ہے، لیکن اس پروجیکٹ کا راستہ حرام سے ہو کر گزر رہا ہے، اس پروجیکٹ کا راستہ، اس کاروبار کا راستہ حرام سے ہو کر گزر رہا ہے، آپ کا کان کھڑا ہو جائے کہ نہیں، ایک طرف دنیا کے ریل پھیل ہے، دنیا کا مال و منال ہے، دنیا کی دولت و ثروت ہے، دوسری طرف قبر کی زندگی ہے، دوسری طرف اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ہمارا دل وہ روک لے، ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑ دے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے مال و دولت سب کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے مال و دولت سب کچھ نہیں ہے کہ ہم جہاں پہ مال دیکھے وہاں پہ دوڑتے جائیں، جہاں پہ ہم دنیا دیکھے وہاں پر ہم اللہ کے حدود کو فراموش کر کے ہم آگے بڑھتے جائیں، بلکہ اللہ نے ہمیں روک دیا، ہم رک جائیں وہیں پہ، اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری دنیا بھی تباہ اور ہماری آخرت بھی تباہ۔ اس لیے کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اپنے سماج میں، ہم نے خود دیکھا ہے اپنے گرد و پیش میں، کتنے ایسے لوگ تھے، کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیاوی ترقیوں کے لیے سودی کاروبار کا سہارا لیا، جنہوں نے اپنی ترقی کے لیے بینکوں کا سہارا لیا، جنہوں نے اپنی ترقی کے لیے لون اور نہ جانے کتنی ناجائز اسکیموں کا سہارا لیا، اور
سال 2 سال کے بعد 10 سالوں کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پائی پائی کے محتاج ہیں، زکاتوں کو مانگ رہے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور جو جس سودی کام سے تمہیں روکا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، جو سود ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچ رہے ہو کہ یہ بڑی معمولی گناہ ہے، یہ بڑی معمولی گناہ ہے۔ یہ معمولی گناہ نہیں بلکہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم سودی کاروبار کر رہے ہو، سود لے رہے ہو، سود دے رہے ہو، تو تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام ایسا عبرتناک ہوگا، ایسا عبرتناک اس کا انجام ہوگا کہ دنیا بھی دیکھے گی کہ اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ آج کون سی چیزیں ہمیں سودی راستوں پر، ناجائز راستوں پر چلنے کے لیے کون سی چیزیں آمادہ کر رہی ہے؟ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارے دل میں لالچ ہے، طمع ہے، حرص ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ دنیا کی یہ 60-70 سالہ زندگی ہمارا اسٹیٹس مینٹین نہیں ہے، ہمارا سماج کا اسٹیٹس مینٹین نہیں ہے، ہم لوگوں کے نظروں میں بڑے تھرڈ کیٹیگری میں سمجھے جا رہے ہیں، ہم غریب سمجھے جا رہے ہیں۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، یہ 60 سالہ 70 سالہ کی غربت، 60 سالہ 70 سالہ کی فقر و محتاجگی تو جھیلی جا سکتی ہے، لیکن ابدی اور دائمی زندگی کی ناکامیابی نہیں جھیلی جا سکتی، ابدی اور دائمی زندگی کی ناکامیابی نہیں جھیلی جا سکتی۔ یہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ بڑا پاک ہے، بڑا پاکیزہ ہے، وہ صرف پاک اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، چاہے عقیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ عقیدہ اگر پاک ہے تب اللہ قبول کرے گا، اگر عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے تو اللہ منہ پر مار دے گا، اگر عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، توحید میں شرک کی آمیزش ہے تو اللہ اٹھا کر منہ پر مار دے گا۔ حدیث سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومشربه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فعنا يستجاب لذلك۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دل جھنجھوڑ دینے والی ہے، اور ماہ رمضان آ رہا ہے اس سے بھی مناسبت اس حدیث سے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، وہ صرف پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ کہتے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کو جس طرح اپنے نبیوں کو حکم دیا تھا ویسے ہی عام مسلمانوں کو بھی حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ حکم یہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو آپ کو جو پاکیزہ رزق دیا گیا وہ پاکیزہ رزق کھائیے، وعملوا صالحا، اور نیک اعمال کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، نیک اعمال کیجیے۔ اور رسولوں کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا، کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ رزق کھائیے اور نیک عمل کیجیے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، کہا کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر ایک آدمی کا ذکر اللہ کے رسول نے کیا یطیل السفر، جو بڑا لمبا سفر پر ہے، ایک آدمی بڑے لمبے سفر پر ہے۔ آپ یہ بھی یہاں سن رکھیں کہ جب آدمی سفر پر ہوتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، لوگ لمبی لمبی دعائیں کریں گے اور کرنا بھی چاہیے، لمبی لمبی لوگ دعائیں کریں گے اور کرنا چاہیے دعا، لیکن دعا پھر اس کے بعد دعا اثر انداز کیوں نہیں ہوتی، یہ اس کا نتیجہ اور اس کا سبب یہاں پہ بتایا گیا۔ کہا کہ پھر ایک آدمی کا ذکر کیا پیارے رسول نے کہ ایک آدمی لمبے سفر پر ہے، سفر دعا کی قبولیت کا مقام ہے، اور یہ آدمی لمبے سفر پر ہے، سفر نہیں لمبے سفر پر ہے۔
اس کے بعد دوسری بات اشعث، اس کا بال بکھرا ہوا بال مجنوں کی طرح پھر رہا ہے، وہ اکبر، پورا جسم میں گرد و غبار ہے، کپڑا پراگندہ ہے، کپڑا میں گرد و غبار لگا ہوا ہے، یعنی بال بھی بکھرا ہوا مجنوں کی طرح بال، پورے جسم پر گرد و غبار۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے، اور کہتا ہے یا رب یا رب۔ اللہ کو کس چیز کا واسطہ دیتا ہے؟ اللہ کو اس کے ربوبیت کا واسطہ دیتا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ رب ہونا۔ اللہ کو اس کی ربوبیت کا واسطہ دیتا ہے۔ جب آدم سے گناہ ہوئی تو آدم نے کیا کہہ کر اللہ کو پکارا؟ جب آدم سے گناہ ہوئی، آپ نے غور کیا قرآن میں کہ آدم نے کیا کہہ کر اللہ کو پکارا تھا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا۔ جب آدم اور حوا نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ شیطان نے بھی اللہ کو رب کہہ کر پکارا تھا کہ فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ میرے رب مجھے ایک متعینہ مدت کے لیے، قیامت تک مجھے مہلت دے دی۔ یعنی یہ اللہ کی بڑی پسندیدہ صفت ہے کہ اللہ کو رب کہا جائے۔ یہاں یہ بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، ہاتھ یمد ید الی السماء۔ اللہ کو یہ بھی بڑا پسند ہے کہ دعا کے آداب میں سے یہ بھی کہ ہاتھ اٹھائے جائے، لیکن وہیں پہ جہاں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، جہاں رسول اللہ نے حکم دیا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کو ربوبیت کا واسطہ دے رہا ہے۔ یعنی اس حدیث میں ایک دو نہیں، 5 یا 6 ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کی بنیاد پر دعا قبول ہونی چاہیے۔ مسافر ہے، لمبے سفر پر نکلا ہوا ہے، پراگندہ بال ہے، گرد و غبار میں ہے، سفر میں ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، اللہ کو ربوبیت کا واسطہ دے رہا ہے، اس کے بعد بھی اس کی دعا اس کے منہ پر اٹھا کر پھینک دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ مشربو حرام، وہ مطعمو حرام، وہ غذی بالحرام، اس کا پینے کا پانی بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کی پوری غذائیت جو ہے، جو اس کو غذا مل رہی ہے، سب حرام۔ فانا یستجاب لذلک، تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ لمبی لمبی دعائیں اس کے باوجود امت مسلمہ سے ذلت و خاری یہ اٹھ نہیں رہی ہے۔ لمبی لمبی دعائیں اس کے باوجود ہماری ذلت و خاری دور نہیں ہو رہی ہے، ہمارے مصائب و مشکلات دور نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ پانی کہیں اندر مر رہا ہے، پانی ہمارے اندر مر رہا ہے، ہماری عبادتیں اس لائق نہیں، ہماری دعائیں اس لائق نہیں ہے کہ وہ آسمان تک پہنچے، وہ ہمارے رب تک پہنچے۔ پیارے رسول نے کہا کہ وہ مشربو حرام، وہ مطعمو حرام، اس کا پانی بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام، سب کچھ حرام ہے، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے کہ یہی نسخہ ہے، یہ نسخہ لے کر جائیے۔ اگر دعائیں کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھنا ہے، قبول کروانا ہے، تو اپنے کھانے پینے کو صحیح کر لو۔ کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو حلال رزق زمین پر وہ کھاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی گئی تو ایک صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ 10 صحابہ میں سے ایک تھے جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص پیارے رسول سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعا کو قبول کرنے والا بنا دے، میری دعا کو قبول کرنے والا بنا دے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ دعا کی قبولیت کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے والا بناتا ہے، اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، وہی کسی کو مستجاب الدعوات بناتا ہے۔ اللہ کے رسول نے سعد ابن ابی وقاص سے کیا کہا؟ سعد ابن ابی وقاص کو ایک نسخہ بتلایا اور کہا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، کہ اے سعد تم اپنے کھانے کو صحیح کر لو، تمہاری دعا قبول ہونے لگے گی، پھر تمہاری دعا ہمیشہ قبول ہوگی۔ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ فوالذی نفس محمد بیدی ان الرجل لیقذف اللقمة الحرام فی جوفی ما یتقبل منہ 40 یوما، ایک بندہ ایک لقمہ حرام کا ڈالتا ہے اپنے اندر، ذرا سنجیدگی سے سنیے کہ ایک لقمہ ایک بندہ حرام کا اپنے اندر ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کے سارے اعمال قبولیت سے روک دیے جاتے ہیں،
قبولیت سے روک دیے جاتے, 40 دن تک اس کا عمل قبول نہیں ہوتا. وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ صُحْتٍ أَوِ الرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. اور جس گوشت کی جس جسم کی نشو و نما حرام سے ہوتی ہے یا سود سے ہوتی ہے, فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ, تو جہنم کا زیادہ مستحق یہی بندہ ہے, جہنم کا زیادہ مستحق یہی بندہ ہے جس جسم کی نشو و نما حرام سے ہوتی ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ عبادت, یہ دین صرف مسجدوں تک محدود نہیں ہے. آج ہماری تجارت, ہمارا کاروبار کیوں اسلامی تعلیمات سے دور ہے؟ ہماری بیع و شرع کیوں اسلام سے دور ہے؟ جب ہم بیع و شرع کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, جب ہم تجارت کے لیے بیٹھتے ہیں, جب ہم دکانوں پر بیٹھتے ہیں, تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دین کو ماننے والے, جس دین نے ہمیں جہاں مسجد میں آداب سکھلائے, جہاں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا ہے, جہاں نکاح کا طریقہ سکھلایا ہے, جہاں بھائی بہنوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھلایا ہے, وہی ہمارے دین نے ہمیں یہ بھی سکھلایا ہے. وہی ہمارے دین نے ہمیں یہ بھی سکھلایا ہے کہ ہم جب بیع و شرع کریں, تجارت کریں, تو ہم تجارت کس طرح کریں. ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صف اول کے نمازی, ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حج پر حج کرتے جائیں, ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صدقات و خیرات کرتے جائیں, بلکہ ایمان کیا ہے یہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. اور یہ آخری حدیث ہے اس کی جو سب سے عام ہے, کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے عامر کہتے ہیں کہ نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات, کہ بہت سارے ایسے حلال باتیں جو بالکل واضح ہیں, جو سب کو پتہ ہے, اور بہت سارے ایسے حرام ہیں جو سب کو پتہ ہے. وبینہما امور مشتبہات, اور بہت ساری ایسے مشتبہ, شک و شبہ والی چیزیں ہیں جو سب کو پتہ نہیں ہے. لا يعلمها كثير من الناس, جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے. یعنی کچھ لوگ جانتے ہیں, سب نہیں جانتے لیکن کچھ لوگ جانتے ہیں. تو کچھ لوگ کون ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء ہیں, جو مجتہدین ہیں, جنہوں نے اپنا لمبا وقت دین کے لیے نکالا ہے. تو کچھ کام ایسے ہیں جو بالکل حلال ہے, کچھ کام ایسے ہیں جو بالکل حرام ہے, کچھ شک و شبہ والے کام ہیں. تو شک و شبہ والی جب بات آئے تو رک جاؤ, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے مثال دے کر سمجھایا, اور مثال دے کر سمجھایا اور کہا کالراعی یرعی حول الحمى, اس آدمی کی طرح جو بادشاہ کی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو لے کے چل رہا ہے. یہ اس کی چراگاہ نہیں ہے لیکن وہ آس پاس چل رہا ہے. یوشک ان یرتع فیہ, قریب ہے کہ جب وہ بادشاہ کے چراگاہ کے ارد گرد چل رہا ہے, وہ اس میں کود جائے, اس میں گر جائے, اس میں واقع ہو جائے. الا وان لکل ملک حما, الا وان لکل ملک حما, الا وان حما اللہ فی الارض محارمہ. ہر بادشاہ کے کچھ حدود ہیں, اور اللہ کے حدود اس زمین پر اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں. تو اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں, وہ شک و شبہ میں مت پڑو, جو چیز واضح اور کلیئر ہے اس کو مانو, اس پر عمل کرو. جو تجارت کے واضح راستے اس کو اپناؤ. یہ اسکیم, وہ اسکیم, یہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ اسکیم کو جائز قرار دیا, جن چیزوں میں شک و شبہ پڑ جائے اس سے رک جاؤ, اس سے رک جاؤ. حلال تلاش کرو, حلال میں اللہ نے برکت دیے, حلال میں برکت دیے. حرام میں یہ وقتی ہے, حرام مٹ جائے گا, اور حلال یہ باقی رہنے والا ہے. تو جو شک و شبہ والی چیزیں اس سے رک جاؤ. اس لیے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس حدیث کے ساتھ جس ٹکڑے کو بیان کیا وہ دل دہلا دینے والا ہے. آپ نے اس کے بعد کہا کہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وہی القلب. مسلمانوں یہ سن رکھو کہ دل میں بہت سارے عضو ہیں, بہت سارے آرگنز ہیں, بہت سارے پارٹس ہیں, بہت سارے حصے ہیں, لیکن دل کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر وہ صحیح ہو تو سب کچھ صحیح رہتا ہے, اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سب خراب ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. اس جسم میں بہت سارے حصے, لیکن اس میں ایک حصہ ایسا ہے جسے دل کہا جاتا ہے, کہ اگر وہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے, اور وہ خراب ہے تو سب خراب ہے. یہ تو حدیث کی بات ہو گئی. اگر آپ اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آدمی جو کچھ کھاتا ہے وہ معدے میں, وہ معدہ اسے پیستا ہے,
मैदा पीस कर 2 हिस्सों में उसे तकसीम कर देता है। कुछ तो फुजलात होते हैं जो आंत के रास्ते फिर आपके पायखाना के रास्ते निकल जाते हैं, और उसके बाद जो अच्छी चीज बचती है उसे जिगर के हवाले कर दिया जाता है, फिर वो खून बनता है और फिर वो दिल तक पहुंचता है और दिल उस खून को पूरे जिस्म में दौड़ाता है और पूरी नसें इससे मुत्तसिल है, वो ये पंप करता है और पूरे जिस्म में ये खून का दौरान चलता है। और जब ये दिल काम करना बंद होता है तो क्या होता है, दिल जब काम करना बंद हो जाता है तो हार्ट फेल हो जाता है और इंसान मर जाता है। तो इस हदीस में ये कहा गया कि हलाल और हराम वाज़ेह, उसके बाद कहा गया कि ये दिल आपका सही है तो सब सही है और दिल खराब है तो सब खराब है। तो जब आपने हराम खाया, ये हराम खून भर के आपका दिल जब उसके पूरे जिस्म में सप्लाई कर रहा है तो इसका असर आपके जिस्म के एक एक हिस्से पर होगा, इसका असर आपकी इबादतों पर भी होगा, इसका असर आपकी नमाजों पर भी होगा, इसका असर आपकी इबादत के असरात पर भी होगा। आप नमाजें तो पढ़ेंगे लेकिन आपको वो लज्जत नहीं मिलेगी, आप इबादतें तो करेंगे लेकिन आपको वो लज्जत नहीं मिलेगी, आप जिक्र अस्कार तो करेंगे लेकिन आपको वो चाशनी और वो हलावत नहीं मिलेगी। तो रमजान का महीना करीब साया फेगन होने वाला है और हम सब इबादतों का अज़्म रखते हैं और हम सब अल्लाह से दुआएं करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने हालात का जायजा लें कि कहीं हमारे अंदर तो कमी और कोताही नहीं है कि आज उम्मत मुस्लिमा लंबी लंबी दुआएं कर रही है, लंबी दुआएं कर रही है, हम सब दुआएं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन दुआओं के असरात नजर नहीं आ रहे। कि ऐसा तो नहीं कि हमारे तिजारत का अंदाज, हमारे बेशरा का तरीका, हमारे माल कमाने का तरीका ये गलत है। और ये भी यकीन रखें कि अगर इसमें कोताही है तो क़यामत के दिन हमारा पांव जम जाएगा जब तक हम इसका जवाब न देंगे अल्लाह को। ला तज़ूलु क़दमु इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बी हत्ता युसअल अन खम्स। ये 5 सवालों में से 2 सवाल माल के मुताल्लिक होगा। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफ़क़, आपने माल कमाया और कहां से और कहां खर्च किया, ये दोनों सवाल भी होगा। ये दोनों सवाल भी होगा कि कहां से आया और कहां गया। तो इसके लिए तैयारी करें कि माल हमने कहां से कमाया और कहां हमने खर्च किया। और ये माल अगर सही जगह से नहीं कमाए तो हमारी इबादतों पर, हमारे जिस्म पर, सब चीज पर उसका असर मुरत्तब होगा और हमारी इबादतें कबूल नहीं होंगी। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ करते हैं कि बारे इलाह तो हमें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। रिज़्क़ हलाल के लिए हमें जो भाई मेहनतें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, बारे इलाह तो उनकी कोशिशों में बरकत नसीब फरमा। बारे इलाह जो बेरोजगार हैं तो उन्हें बरसरे रोजगार कर दे, जो बरसरे रोजगार हैं तो उनके रिज़्क़ में तरक्की नसीब फरमा। बारे इलाह जो रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिशें कर रहे हैं तो रिज़्क़ हलाल के दरवाजे उनके ऊपर खोल दे। बारे इलाह हमें अमल वाली सआदत वाली जिंदगी नसीब फरमा। जब इस दुनिया से जाने का वक्त आए, सांसों के डोर के टूटने का वक्त आए, तो हमें इस बात की तौफीक दे कि हमारा आखिरी कलमा कलमा तौहीद हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।